sallallahu alaihi wa sallam من المسيح مريم إلا رسول قد خلت من قبله رسل وأمه صديقة. کہا کہ مسیح ابن مریم یہ صرف رسول ہیں، قد خلت من قبله رسل. عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے بھی بہت سارے رسول دنیا میں اندر آئے اور دنیا کو چلے گئے. وأمه صدیقہ، جہاں عیسیٰ اللہ کے رسول ہیں وہیں پر عیسیٰ کی ماں صدیقہ ہے. صدیقہ کا بابا سے بات کی گئی کہ صدیقہ کا مطلب ہوتا ہے سب سے زیادہ سچ بولنے والی. ٹھیک اسی سے اللہ جل جلالہ کو صدیق رضی اللہ عنہ لقب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے نام کے آگے سے صدیق کہا جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچ جانا تھا، سچ مانا تھا. اور اس وقت بھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ہمارے ارادہ کر رہے تھے، بالخصوص معراج کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جب بات کی گئی تھی کہ یہ نبی ہمارے بتایا کہ میں معلومات مسجد حرام سے بیت المقدس کا سفر کیا ہوں. اس وقت تمام لوگوں نے انکار کیا تھا، لیکن جب بات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سامنے پیش کیا گیا، حضرت ابو بکر نے کہا کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کر رہے ہیں تو یہ سفر بالکل سچا ہے، یہ معاملہ بالکل سچا ہے. یہی بات ہے، یہی ہمارا سوال ہے. مریم علیہ السلام حوالے سے کہا کہ عیسیٰ اللہ کے رسول ہیں وہیں وہ کی ماں صدیقہ ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، ان کی فضیلت کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آدمی جنت میں داخل ہونا چاہتا ہے، جنت میں داخل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، توحید مضبوط ہو، وہیں پر عیسیٰ کو اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول تصدیق کرے. حضرت مولانا انسان رضی اللہ عنہ اس کے ساتھ ہیں، حدیث شریف میں موجود ہے. کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من شهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله وان عيسى عبد الله ورسوله وكلمته کہا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آدمی جو انسان سے بات گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی نبی نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، ٹھیک اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے بندے، اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کے بندے ہیں. جس طرح کا نام نے حضرت مریم علیہ السلام کی طرف کیا، اللہ کے فرمانے ہیں جو اس بات کی گواہی دے، اس بات کا اقرار کرے، یہ تصدیق کرے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے بندے ہیں. اللہ کے فرمانے ہیں اخبر اللہ جنت علی من العمل. ایسا انسان جب جنت میں داخل ہوگا، ایسے انسان اللہ کا جنت میں داخل کرے گا، چاہے اس کا جیسا بھی ہو، چاہے اس کا جیسا بھی ہو. اس کا مطلب یعنی آپ کا مقصد ہو توحید مت ہو، عیسیٰ علیہ السلام اللہ بابا رسول کا تصدیق کرتا ہو. اگر تیری وہ غلطی ہو جائے توبہ نہیں کر پاتا ہے، اللہ تعالی اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا، بخش دے گا اور کر دے گا. پتہ نہیں چلا نبی کو ماننے کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کا تصدیق کرتا ہوگا. چھوٹے سارے عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے غلط عقیدہ رکھتے ہیں. وہ عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ اور زنا کرتا ہے، وہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا کہتا ہے، کوئی نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا تصدیق کرتا ہے. تو یہ آیت چھوڑ کر ان تمام آیات کا انکار کرتے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول تصدیق کرتا ہوگا. اب ایک آدمی اللہ کے نبی پر ایمان لاتا ہے، پھر اس سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسے انسان میں بڑا جھجھلے گا تو ایسا سب ملے گا. صحیح بخاری روایت ہے، حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
اللہ نے کہا ادبرجو فاحسن تعلیمہ وعلم ما فاحسن تعلیمہ فله اجران. جس آدمی کے پاس دوڑی ہو، جس آدمی کے پاس قرآن ہو اور وہ قرآن سے پاس رکھے ہو، اسی کو اللہ عطا کرتا ہے. ادبرجو جو آئی اپنے قرآن کی تربیت کرے، ادب سکھائے، فاحسن تعلیمہ اور بہترین ادب سکھائے، وعلم ما فاحسن تعلیمہ اور اس کو تعلیم دلائے، بہترین تعلیم دلائے. اللہ نے اس کو فرمایا اس کو اجر دے گا. جو آئی آمن عیسی سے مریم جو آئی عیسی سے سلام ایمان لاتا ہے، انہوں نے ایمان لاتا ہے، پھر میرے پر ایمان لاتا ہے، فله اجران اس کو بھی اجر دے گا. پھر اللہ نے فرمایا وَإِذَا الْعَبْدُ فَطَرَقَ قَرَارَهُ وَأَطَاعَ وَالِيَهُ فَلَهُ أَجْرَانِ. اگر کوئی آدمی کسی سے نام ہے، نور ہے، وہ اللہ سے ڈرتا ہے اور اپنے مالک کی اطاعت کرتا ہے، جیسے میں اپنے مالک مانتا ہوں، اس کو بھی اجر دے گا. بتائیے کہ عیسیٰ علیہ السلام پر ترجمان لاتا ہے، ان کو سچا رسول مانتا ہے اور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد نبی کا ایمان پر زندگی گزارتا ہے، اس کو ڈبل اجر دے گا، ڈبل ثواب ملے گا. اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا رشتہ فرماتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتنا قریب ہیں، کتنا نزدیک ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، روایت فرمائیے آپ کہتے ہیں ان اول الناس بعیسیٰ ابن مریم کہ میں عیسیٰ علیہ السلام سے تمام لوگوں سے سب سے زیادہ قریب ہوں، سب سے زیادہ قریب ہوں فی دنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. عیسیٰ علیہ السلام سے سب سے زیادہ قریب ہوگا فی الحق والانبیاء اخوة لعلاد ودین عبادت ششمہاہ ششدہ ودین واحدہ. کہا کہ جتنے بھی نبی اس دنیا کے اندر آئے سب آپس میں عدالت آئے ہیں، سب کی مائیں مختلف ہیں ودینہم واحدہ، لیکن ان کا دین ایک ہے، اسلام ایک ہی ہے، سب کا ہی مذہب ایک ہی تھا، سب کی مائیں مختلف ہیں. کیا مطلب؟ یعنی ضروری مسائل الگ الگ ہیں، قانون الگ الگ ہو سکتا ہے، لیکن دین جو شریعت کی تھی سب اسلام کی شریعت کی تھی، تمام آپس میں بھائی ہیں. تو اس حدیث کے اندر السلام کی فضیلت کو بتاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام سے چونکہ یہودی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں، سب کو بنانا رشتہ ڈالتے ہیں. اللہ کا رسول نے کہا کہ میں سب سے زیادہ عیسیٰ علیہ السلام سے قریب ہوں. عیسیٰ علیہ السلام اللہ رب العالمین کے رسول ہیں، پیغمبر ہیں. جتنے بھی اس دنیا کے اندر آئے تمام نبیوں اور رسولوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ معجزات دیے، کچھ نشانیاں دی. جو نبی جس قوم کے اندر آیا بھیجا گیا، اس قوم کے لوگوں نے اپنے نبیوں کا انکار کیا، اپنے نبیوں کو جھٹلایا. اسی سے اللہ رب العالمین نے زمان اور حالات کے اعتبار سے معجزات دیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما من الانبیاء نبی الا انزل الآیات ما مثلها علیہ بشر. کہا اس دنیا میں جتنے بھی نبی بھیجے گئے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی نشانی، کوئی نہ کوئی معجزہ دیا گیا. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے بھی معجزہ دیا اور میں امید کرتا ہوں کہ قیامت کے دن میرے ماننے والوں کی تعداد زیادہ ہوگی. اللہ تعالیٰ نے صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معجزہ دیا، موسیٰ علیہ السلام کو بھی معجزہ دیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی معجزہ دیا. موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ جادوگری کا زمانہ تھا، مالی کے عہدے پہ جادوگر موجود ہوتے تھے.
عیسیٰ علیہ السلام زمانے میں جہاں موجود تھا فرعون ڈرتا تھا کہ اس کی حکومت موسیٰ سے آگے چلی جائے گی، اس سے پہلے آپ کے بچوں کو قتل کروا ڈالا، صرف اپنی کرسی کو اور اپنی بادشاہ کو بچانے کے لیے بلال رب العالمین کے فیصلے سے آگے تمام انسان بے بس ہو جاتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی معجزے سے اظہار کیا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی مختلف آیات میں مختلف سورتوں کے اندر موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کا تذکرہ کیا۔ زمانہ اور حالات کے بعد سے نبیوں کو جدید دیا، کوئی نبی کو معجزہ دیا۔ موسیٰ علیہ السلام زمانہ جادو کا زمانہ تھا، جادوگری کا زمانہ تھا، لہذا اللہ نے موسیٰ علیہ السلام لاٹھی سے معجزہ دیا، عصا دیا، عصا لاٹھی کے قدرت تھے، اللہ کے حکم سے لاٹھی سانپ بن جایا کرتا تھا۔ ہوا بھی جادو کا ہوا، موسیٰ علیہ السلام کی برائے موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی لاٹھی پکڑی سانپ بن گیا اللہ کے حکم سے۔ تمام جادو سمجھ گئے یہ جادو بنی نہیں ہے، یہ جو کچھ ہو رہا ہے۔ قالوا آمنا برب هارون وموسى، تمام لوگ آ گئے کہ ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آئیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زمانہ کا چرچا تھا، لوگ اپنی زمانہ پر فخر کرتے رہے، عرب و عرب اپنی زمانہ پر فخر تھا، مجھے جاننی آئیے عرب و کے علاوہ تمام لوگوں کو معجزہ کہتے تھے اور آج بھی کہتے ہیں، آج کے مطلب ہوں گے آج ہم بھی ہوتے ہیں، آپ کے مانا زبان ہوتے ہیں اور اس میں اسلام کے اندر لوگ مطلب زبان ہوتے ہیں، سیکھتے سمجھتے ہیں، اس کے باوجود اللہ کہتے ہیں آج کہتے ہیں غریب مطلب ہوں گے بھولنا نہیں آتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا معجزہ دیا کہ تمام ہوں گے تمام یعنی قرآن کریم ایک معجزہ ہے، ایک سکہ کا کار اللہ رب العالمین نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا۔ ٹھیک اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا، جو تھا اس زمانے میں میڈیکل سائنس کافی ترقی پائی تھی، ڈاکٹری کا دور تھا، طب کا دور تھا، علاج و معالجے کا دور تھا، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ العالمین نے جو معجزہ دیا، اللہ العالمین نے خود قرآن کریم کا ترجمہ کیا۔ ایک اللہ العالمین نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کو قرآن سے معجزے دیے، کہا ورسولنا الی بنی اسرائیل انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، کہا کہ میں اللہ کی طرف سے ایک رسول ہوں، اللہ نے جو تمہارے پاس بھیجا ہے میں تمہارے رب کی طرف سے نشانیاں لے کر آیا ہوں، دلیلیں لے کر آیا ہوں، مجھے جو رسول تسلیم کر دو، لیکن جو رسول تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے، کیا کہا اللہ نے بہت سارے معجزات جو دیے ہیں، کہا انی اعلم من النذیرین الحیات طیب فاعرف فیہ یکون خیرا باذن اللہ۔ اس آیت میں تین معجزات ہیں، کہا کہ میں تمہارے سامنے مٹی نہیں بولوں گا، مٹی کو پرندہ کا شکل دے دوں گا، پرندہ بنا دوں گا، چڑیا بنا دوں گا، فاعرف فیہ طیب، اور اس پرندے میں میں پھول ماروں گا اور یہ پرندہ اللہ کے حکم سے اڑ جائے گا۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے معجزہ دیا، وہ مٹی سے چڑیا بنا دے اور اس چڑیا میں پھول مارے تو سچ کچھ چڑیا اڑ جاتی۔ دوسرا معجزہ وہ اور اللہ رب العالمین نے مجھے یہ بھی معجزہ دیا کہ اگر کوئی اندھا ہے، نابینا ہے، جو آنکھ سے مجبور ہے، دیکھ نہیں سکتا ہے، میں اس کی آنکھ پر ہاتھ پھیروں گا وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ یعنی اندھا کو آنکھ بنا دیتے تھے عیسیٰ علیہ السلام اور اگر کسی کو تیسرا معجزہ اور اگر کسی سے بدن میں برس کی بیماری ہے، کوئی بیماری ہے، سارا جسم زخمی بھی ہے، اگر میں
उसके बदन पर हाथ फेर दूंगा तो तुम ही हो जाएगा। और ऐसा ही होता था। दूसरी से दादा ने मुझे बताया सांस दिखा ऐसा इसमें तुम्हारा कोई माना नहीं है। हाँ तुम्हारा जरूर है, तुम जरूर मानते हो नबी के तरीके में, लेकिन उसमें तुम्हारा कोई माना नहीं है। छोटा माना था वो ये बहुत बिस्मिल्लाह और अपनी नियमों के अंदर मर चुका है, मैं उसको जिंदा कर दूंगा। ईसा अलैहिस्सलाम किसी भी कब्र के पास जाते थे कुल बिस्मिल्लाह उठ जाओ बिस्मिल्लाह अल्लाह के हुक्म से। और ईसा की ज़माने उससे आगे बिस्मिल्लाह इस्तेमाल करते हैं। क्या मतलब दो चीजें होती हैं, एक चीज होती है करामत, दूसरी चीज होती है मौजज़ा। करामत का ताल्लुक अल्लाह ने किसी से भी बंदे के साथ हो सकता है और मौजज़ा का ताल्लुक सिर्फ नबियों के साथ है। करामत का मतलब ये है एक आदमी इंसान को बढ़ाना है ना नहीं है, कोई इंसान जो चुप है अगर वो अगर इंसान है नबी नहीं है तो उसको करामत करते हैं, लेकिन अगर वही चीज नबी करे तो उसको मौजज़ा कहते हैं। लेकिन दोनों में नबी और वली इख्तियार में उसको जो चाहे मौजज़ा का हुक्म करे ऐसा नहीं सोचता, जो चाहे वली की करामत सही करे ऐसा नहीं सोचता। इसमें सिर्फ और अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दे के जिंदा कर रहे हैं अल्लाह के हुक्म से। मिट्टी का बना बनाना है अल्लाह के हुक्म से। अल्लाह करते हैं अल्लाह के हुक्म से। कोई मरीज से बीमार को अच्छा करते हैं अल्लाह के हुक्म से। ये सारे मौजज़ात दिखलाने के बावजूद ईसा अलैहिस्सलाम को समझ गई ये नबी रसूल हैं और बादशाह को बताया गया, बादशाह को दुश्मनी में उतारा गया और ईसा अलैहिस्सलाम ज़माने में बादशाह था। कहा ये जो ईसा अलैहिस्सलाम के करामात जो दुनिया में आपकी बादशाह चली जाएगी। ये बादशाह बनवाना है, बादशाह को बुलाया गया, उकसाया गया, बादशाह ने अपने कारीगरों को भेजा और इसी से उसको पकड़ाया गया। ईसा अलैहिस्सलाम को पकड़ने के लिए बहाना किया गया, उनको पकड़ा गया और उसको सूली पर चढ़ा दिया जाए। फलम्मा अहस्सा ईसा बिहुल कुफ्र क़ाल अना नसारी क़ाल ईसा अलैहिस्सलाम ने मानने वाले चचा बाहर थे, तमाम लोगों को कहा ईसा अलैहिस्सलाम ने ऐ लोग तुम में से कौन है जो मेरी मदद करेगा? मेरे मदद के लिए कौन होगा? जो चचा लोग तकरीबन 12 में ईमान लाए थे। ईसा अलैहिस्सलाम कई मौजज़ात दिखाए, पहला मौजज़ा की पैदाइश के करीब और ईसा अलैहिस्सलाम दिखाने के बावजूद कौम ने ईमान नहीं लाया, कौम ईमान नहीं लाए। इससे पता चला कि आप अगर सही हैं, आप अमानत सही है, आप दावा से बोल रहे हैं, अगर आपकी तादाद कम है तो मायूस होने की जरूरत नहीं है। अगर तादाद से ज्यादा है तो सही होने की जरूरत नहीं है। क्या आप कह सकते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने वाले सिर्फ 12 लोग हैं, तो क्या बाकी तमाम लोग सही हैं? हरगिज़ नहीं, सिर्फ 12 लोग ईमान ला रहे हैं। ईसा अलैहिस्सलाम कब की बात की जा रही है? ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा मेरे वक्त की बात चल रही है, क्या तुम्हें से कोई शख्स मेरे इधर आएगा कत्ल होने के लिए तैयार होगा? तमाम लोग खामोश हैं। कई ईसा अलैहिस्सलाम बात बोलते हैं, चुनांचे एक नौजवान खड़ा हुआ है, हम अल्लाह के लिए बता रहे हैं, हम आपकी मदद करेंगे।
چنانچہ اللہ رب العالمین نے اس نوجوان کو عیسیٰ علیہ السلام کی شخص بنا دیا ہمیشہ بنا دیا قرآن میں اللہ رب العالمین نے کہا وقولهم على مريم بهتانا واسما عظيما وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما اللہ نے ان کافروں کو اللہ نے تمام وعدہ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کو ان کی کفر کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں کو دفع کر دیا اور مریم پر جھوٹا الزام لگانے کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں کو دفع کر دیا اور اس سوچ کی وجہ سے کہ ایمان قتل المسیح عیسی مریم کہ ہم نے عیسیٰ مریم کو قتل کر ڈالا ہوا ہے کہ جب وہ جوان تیار کیا وہ تیار ہو گیا اور یہ قتل کرنے کے لیے آئے اس نوجوان کو پکڑ کر جایا گیا ولا بشبيه لهم اللہ کہتا ہے وما قتلوه وما صلبوه ولا بشبيه لهم جب اس نوجوان کو پکڑ کر لے جایا گیا ان لوگوں نے اس کو قتل کر ڈالا سولی پر چڑھا دیے ولا بشبيه لهم لیکن حقیقت میں عیسیٰ کو نہیں قتل کر سکتے ان کو سولی پر نہیں جا سکتے آسمان کی طرف اٹھا لیا اسی سے اللہ نے کہا اس بار اللہ عیسیٰ انی متوفیک وآخذک الیک ومطہرک اے عیسیٰ میں تمہیں پاک رکھوں گا اور میں تمہاری حفاظت کروں گا اور میں پوری طرح اپنے پاس بلاؤں گا اٹھا لوں گا چنانچہ اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس بلا لیا عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے یہ بات آج بھی لوگ تسلیم کرتے ہیں عیسیٰ علیہ ہم نے عیسیٰ کو قتل کیا اللہ تعالی نے ہمیں قتل کیے ہیں نہ ہی کو سنت کرائیں بلکہ اللہ رب العالمین نے اس اور عیسیٰ علیہ السلام کی شخص بنا دیا لہذا عیسیٰ علیہ السلام ابھی زندہ ہیں جب عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی طرف اٹھایا گیا تھا اس وقت ان کے علم 43 سال کی تھی 43 سال کے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی طرف اٹھایا گیا اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کے حوالے سے بات کی إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء اے عیسیٰ کیا آپ ہمارا رب آسمان سے دسترخوان اٹھانے کے طاقت رکھتا ہے کیا آپ رب آسمان سے کھانے کا انتظام کر سکتا ہے دسترخوان اٹھا سکتا ہے یہ دیکھو کہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کا اتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین اللہ سے بولو ایمان لاؤ کون سی بات کرو کون سا سوال کرو آسمان سے ڈالا دسترخوان آزاد ہے کھانے پینے کا انتظام ہے بولو عیسیٰ علیہ السلام کا بات نہیں لگا یہ سوال صحیح نہیں کہا قالوا نريد ان ندخل منها وتطمئن قلوبنا کہا لوگوں نے کہ ہم اس سے بھانا چاہتے ہیں کھائیں گے ہمارا دل اطمینان پیدا اور ہم جان جائیں گے سمجھ جائیں گے جو چچا بات کرتا ہے سب سچا ہے اور ہمارا شمار گواہی دینے والوں سے ہو جائے گا چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام نے ایسا دعا دیا کہا وَإِذْ قَالَ اللَّهُ عِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ عِيسَىٰ اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اے ہمارے رب آسمان سے دسترخوان نازل فرما تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا وَآيَةً مِنكَ وَارْزُقْنَا وَأَنتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ کہا اللہ آسمان سے ایک دسترخوان بھیجے اور دسترخوان ہم اس بات کی پہچان سمجھیں کہ ہم اس چیز کو اپنے لیے اور آنے والے لوگوں کے لیے یعنی جو ہے سچے ہیں ان لوگوں کے لیے اور جو آئیں گے ان لوگوں کے لیے ایک کوشش کرنی ہو جائے گا کہ اس دسترخوان نازل ہوا تھا
اللہ رب العالمین نے پھر کہا عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ شادی بھی برائی کی طرف سے اور پوری رزق دینے والا ہے تو اس کو ہمیں عطا فرما دے. اللہ رب العالمین کو بھیجا لگا کہا قال انی منزل علیکم اے عیسیٰ جو سوال کیا جا رہا ہے یہ جو دسترخوان کا مطالبہ کیا جا رہا ہے اگر ہم اس کو مان دیں گے اگر ہم اس دسترخوان کو نازل کرتے اور یہ جو آپ کے پاس ہیں اگر ایمان نہیں لائیں گے تو انی اعذبہ عذابا وعذبہ عذابا من العالمین. تو ہم لوگوں کو ایمان نہیں لانے میں برداشت ایسی سزا دیں گے ایسا عذاب دیں گے کہ دنیا میں کسی کو سخت سزا اور سخت عذاب نہیں ہوگا. چنانچہ اس عذاب کی دھمکی کو سن کر وہ لوگ گئے باز آئے دسترخوان نہیں نازل ہوا. بعض تفسیری نگاہ میں بھی ہے کہ وہ دسترخوان نازل ہوا لیکن سچی بات یہ ہے کہ عذاب کے واقعے سن کر وہ لوگ باز آئے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ایک بات کی کہ عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ رب العالمین کہے گا کہ اے عیسیٰ کیا آپ نے یہ حکم دیا ہے اپنے لوگوں کو کہ وہ آپ کو معبود بنا لیں اور آپ کی ماں کو معبود بنا لیں. عیسیٰ علیہ السلام کہے گا اے اللہ تو کیا کہتا ہے میں تو ایسے سکتا ہوں جس کا مجھے کوئی علم نہیں ہے جس کا اگر میں یہ بات کہا بھی ہوتا تو تجھے تک سے پالا ہوتا. اس کے بعد کہتے ہیں اللہ رب العالمین انی اعذبهم فإنهم عباد وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. کہ اگر تو تیرے قوم کو عذاب دینا چاہے تو استطاعت رکھتا ہے اور اگر چاہے تو چھوڑ دے. کیوں اس لیے کہ وہ میں وعدہ ہے مسلم شریف میں وعدہ ہے حضرت اللہ بن عاص رضی اللہ تعالی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ الحج کی آیت عربی کی ربی اللہ کثیر من الناس فجدنی فإنه مني کہا ان معبود نے ان عبادت کے معبود نے میرے قوم کے لوگوں کو بہت زیادہ گمراہ کر دیا. جو ایمان میں اس کا سے ہوگا پھر بعد عیسیٰ علیہ السلام اسی آیت تذکرہ کیا گیا انی اعذبهم فإنهم عباد. اگر انہیں سزا کا کام تیرے لیے کرتے وَأُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. اور تو معاف کر دے تو معاف کرنے والا ہے اور تو معاف والا ہے. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کو تلاوت کرنے کے بعد آپ بولنے لگے صحابہ اس کے بعد اللہ رب العالمین جبریل علیہ السلام کو بھیجتا ہے کہ آپ جائیے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیے سوال کیجیے ماں کی آپ پوچھیے کہ وہاں دادا کون ہو رہے ہیں. چنانچہ جبریل آتے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے کے بعد اللہ رب العالمین کے پاس ساری باتیں بتاتے ہیں کہ آپ کے نبی آپ رسول اپنی امت کے حوالے سے آپ پریشان ہیں تکلیف میں مبتلا ہیں. اللہ تبارک جبریل علیہ السلام کو بھیجتا ہے اور کہتا ہے آپ جائیے اور کہیے انا سنزيد في امتك ولا سوء. اے نبی آپ سے برا نہیں ہوگا آپ سے زیادہ نہیں ہوگا. آپ جائیے آپ سے راضی ہو جائے گا خوش ہو جائے گا. ان تمام آیاتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ العالمین نے کئی ایک معجزات سے نوازا تھا اور اس سارے قرآن کریم کے مختلف آیات میں تقریباً ایک ایک صفحہ اور ڈیڑھ صفحہ پوری تفصیل کے ساتھ کے واقعات اس کو کیے گئے ہیں. ہم خود اساس تو خود کیے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام